الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة فختم به النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے جمعرات عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا اور بتلایا تھا کہ کوثر کے کئی معنی اور ایک کوثر کا معنی اسلام. فرمایا ہم نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. اور پچھلے جمعرات میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام کے آنے سے سلامتی آتی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس کو بھی دعوت دیتے تھے وہ ان الفاظ سے دیتے تھے: اسلم تسلم.
ایمان لے آؤ، سلامتی کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ جتنا جتنا انسان مسلمان اسلام پہ عمل کرتا رہے گا اس کو سلامتی ملتی جائے گی۔ اگر ایک گھر کا مالک وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سلامتی آ جائے تو اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا شروع کر۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری ملازمت میں سلامتی آ جائے، میری زراعت میں سلامتی آ جائے، میرے خاندان میں سلامتی آ جائے، میرے محلے میں سلامتی آ جائے، تو میرے پیارے بھائیوں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے جاؤ، سلامتی ہوتی ہے، سلامتی ملتی جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے یہ عدل و انصاف کا مذہب ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام جہاں جہاں گورنر بنے انہوں نے اسلامی قوانین کو نافذ کیا۔ جب اسلامی قوانین کو نافذ کیا نتیجہ سلام دیا اور عدل و انصاف کے وہ معیار قائم کیے، وہ معیار قائم کیے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ کا قد مبارک بڑا تھا، جو کرتا مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا وہ لمبا تھا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یہ وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے، اسلام کا عادل ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آج آپ کا خطبہ نہیں سنے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی ہے وہ ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی ہے، ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی ہے، اور اس چادر میں ہمارا کرتا ہمارا قمیص نہیں بنتا، آپ کا کیسے بن گیا؟ اس لیے پہلے اس سوال کا جواب دو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا خطبہ سنا جائے، پھر آپ جو بات کہیں گے ہم مانیں گے۔ اس وقت یہ بات تو بڑے سے چھوٹے سے چھوٹے افسر کو نہیں کی جا سکتی، یہ بات تو چھوٹے سے چھوٹے مولوی سے نہیں کی جا سکتی، پیر سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جائے کہ خلیفہ وقت اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، اور بات بھی مجمع میں ہے، صرف یہ نہیں، مجمع میں دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا،
اس کا جواب میرے بیٹے عبداللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو، اس صحابی رسول کو یہ عرض کیا کہ دیکھو واقعی ایک چادر سے اتنا بڑا کرتا نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی چادر جو ہے، جو میرے حصے میں مال غنیمت کے طور پر آئی تھی، جو بیت المال سے مجھے حصہ ملا تھا چادر کا، وہ چادر جو ہے میں نے اپنے والد کو دے دی، ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کو دے دی. اب یہ کرتا جو ہے یہ 2 چادروں سے مل کر بنا ہے. صحابی نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا اب خطبہ دے، اب سنیں. یہ وہ اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا کی، اسلام عطا کیا. مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سلامتی، اسلام کا عدل و انصاف آپ کو عطا کیا. اور وہ واقعہ تو آپ نے سیرت النبی میں پڑھا کہ فاطمہ مظلومیہ نے چوری کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دے دیا اس کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. تو یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، حد ہے اس میں. کسی کی شوارے کیا فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کبیرے کے لوگوں نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ سفارش کریں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. یہ وہ اسلام ہے جو عدل و انصاف پر مبنی مذہب ہے. اس لیے اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا اور سلامتی والا عدل و انصاف والا مذہب. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے وہ سنہری اصولوں کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کے سنہری اصولوں پر کاربند عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ کریم سورہ فاتحہ کو شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ فرما. آپ کے دوفیل و برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اقتیاء سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب بخشا. ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. آناء اللیل آناء النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 تیرے سوا مقصود کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باقیا مجھ کو ذکر الا اللہ
ذکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا الا اللہ 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 الا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پہر ہو اللہ 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 Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك وأداء مغفرتك والغريبة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرنا ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما. اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ تنگ دستیاں دور فرما. بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے دوست قاری شہزاد صاحب ان کے بیٹے اسپتال میں ہیں اور بھی یا اللہ بچے بوڑھے مرد عورتیں یا اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں یا اللہ بیمار ہیں تیرے بندے ہیں. اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. یا کریم اللہ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار اے اللہ ہمارے والدہ سمیت اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت. ابھی پچھلے ہفتے میں ہمارے جو ہے ایک دوست ہے کانجو صاحب راول پنڈی فروغ مل کے جو ہے ڈرائیور تھے اور بھی ہمارے محمودزاد بھائی اور اسی طریقے سے دیگر اعزاء اقارب یا اللہ دوست احباب یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے قریب بعید میں یا اللہ خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ سمیت اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں شباب بنا دے. اے اللہ ہم بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین ہم سب کو
نصیب فرما، اے اللہ جگہ کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ قرآن سنت کے جشن میں جاری فرما، حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، جملہ ضروریات اے اللہ سب کی ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ سے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، یا اللہ جو حضرات علماء کرام یہاں تشریف لائے ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما، یا اللہ ذکر کی نسبت سے آئے یا اللہ ان کو ذاکرین میں شامل فرما، اے اللہ جو بھی یا اللہ دروشی پڑھنے آئے ذکر کی نسبت سے آئے یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اور علماء فضلاء یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما، عام فرما، یا اللہ اے اللہ ذاکرین میں ہم سب کو شامل اللہ ذاکرین کو میں ہم سب کو شامل فرما، اے اللہ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم